علماء کرام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ سٹیپس بنائے ہیں، تقریباً 16 نکات ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، جو میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کب ہونی چاہیے، اولاد کی تربیت کس وقت شروع ہونی چاہیے، اور ہم لوگ اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں۔ ہم اولاد کی تربیت اس وقت کرتے ہیں جب اولاد دنیا میں آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس وقت کیا جائے جب اولاد دنیا کے اندر آئے ہی نہیں۔ اولاد کی دنیا کے اندر آنے سے پہلے یہ قدم اٹھایا جائے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اب وہ کیا طریقہ کار ہے اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے کیا طریقہ کار کیا جائے؟ اولاد کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے سب سے پہلے طریقہ کار یہ اختیار کیا جائے کہ اس کے لیے نیک والدہ کا اہتمام کیا جائے، نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ اگر ایک شخص نے شادی کرنی ہے تو نیک عورت کا انتخاب کرے۔ اگر ایک شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کرانی ہے تو نیک بہو کا انتخاب کرے۔ اگر ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے تو نیک داماد کا انتخاب کرے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کا راستہ رکھا ہوا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ نسل انسانی بڑھ سکے، نوع انسانی بڑھ سکے، اور اگر نسل انسانی بڑھ جائے لیکن ان کی تربیت نہ ہو تو پھر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی بیمار ہوتا ہے، انسان بھی بیمار ہوتا ہے بھائی؟ جانور کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی غصہ، تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان تربیت یافتہ ہوتا ہے، انسان عقل مند ہوتا ہے، جانور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ یہاں ہم سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں، یا تو یہ کہ نیک ماں کا انتخاب نہیں کرتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کی تربیت اس وقت کرتے ہیں جب وہ جناب پیدا ہونے کے بعد بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ نیک ماں کا انتخاب۔ اب نیک ماں کے انتخاب میں ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، یاد رکھیں ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے، لڑکی جناب مالدار بھی ہونی چاہیے، لڑکی جناب ایجوکیٹڈ بھی ہونی چاہیے، ہاں بھئی لڑکی کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا لڑکی دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ لڑکی دیندار بھی ہونی چاہیے، اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کے بھائی کیسے ہیں، اس کا باپ کیسا ہے، اس کے رشتہ دار کیسے ہیں۔ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ جب ہم رشتے کرتے ہیں تو رشتے کرتے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو نیک ماں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجہوں سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ لمالہا، ایک تو اس کے مالداری کی وجہ سے، لحسبہا، ایک تو اس کے حسب نسب کی وجہ سے، بٹ ہے، شیخ ہے، مغل ہے، سید ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے۔ تیسرا لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لدینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دینداری کو فوکس کرو، اس دینداری کو فوکس کرو۔ دینداری کے ساتھ اگر بیوی خوبصورت ہے تو پھر سونے پر سہاگا ہے بھائی، اگر حسب نسب والی ہے تو پھر سونے پر سہاگا، اگر مالدار ہے تو پھر بھی سونے پر سہاگا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں، دین نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہے پھر۔ اس لیے دینداری کو فوکس کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب ماں دیندار ہوگی یا باپ دیندار ہوگا تو اولاد دیندار ہوگی کہ نہیں؟ اگر ان کی تربیت نہیں بھی کرے، باپ ان کی تربیت نہ بھی کرے، لیکن باپ اگر دیندار ہے، 5 وقت نماز پڑھنے جا رہا ہے، اولاد دیکھے گی کہ نہیں؟ باپ جو ہے نا جی جناب ماں کے حقوق پورے ادا کر رہا ہے، بچوں کی ماں کے، تو اولاد دیکھے گی کہ نہیں؟ وہ آٹومیٹکلی تربیت ہو جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں، ہم جو ہیں
اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کا انتخاب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نا جی ایک شخص اپنے بیٹے کو گھسیٹ کر لے کر آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، یہ میرے حق ادا نہیں کرتا۔ بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یہ میرے حق ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ بولنے لگے تو اس بچے نے کہا کہ اے امیر المؤمنین ذرا میری بات بھی سنیے۔ اور اس بچے نے کہا کہ ذرا اس میرے باپ سے پوچھئے کہ سب سے پہلا حق اس کا میرے لیے کیا تھا؟ سب سے پہلا حق، کیونکہ میں تو بعد میں آیا ہوں، سب سے پہلا حق اس باپ کا میرے لیے کیا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے۔ تو اس بچے نے کہا کہ اس نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ عورت مجوسیہ ہے، وہ آتش پرست ہے، تو بتائیں میری تربیت پھر کیسے ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلا مرحلہ اولاد کی تربیت کے لیے نیک ماں کا انتخاب۔ اس لیے اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں، اپنی بچیوں کو دین پڑھائیں تاکہ آپ کی نسلیں ٹھیک ہوں۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں تاکہ آپ کی نسلیں ٹھیک ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پہلا مرحلہ کیا ہے جی؟ نیک ماں کا انتخاب۔ دوسرا مرحلہ اس حوالے سے، اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب نیک ماں کا انتخاب ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں۔ ٹھیک ہے؟ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جناب جیسے ہی شادی ہوتی ہے لڑکے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بتاؤ بھئی خوشخبری کب آنے والی ہے؟ ہاں بھئی بتاؤ بھئی گڈ نیوز کب ہے؟ بتاؤ بھئی خوشخبری۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو اپنی نیک اولاد اور صالح اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ رواج ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ اور اگر بالفرض والمحال یہ معاملات تھوڑے سے اگر لیٹ ہو جائیں تو پھر تان و تشنیع تک پہنچ جاتی ہے بات۔ بچی کو بھی گالیاں نکال رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، بچے کو بھی تانے دے رہے ہیں بھئی اولاد دینے والی ذات، بیٹا دینے والی ذات، بیٹی دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا اور حکمت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہتے ہیں تو کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ سے لے سکے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہے تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کو روک سکے؟ بہت سے ایسے ہم نے کیسز دیکھے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی اولاد نہیں کرنا چاہتے لیکن اولاد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ تعالیٰ کے مرضی اور منشا کو کون روک سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جس ذی روح نے زمین پر آنا ہے، جس ذی روح نے دنیا کے اندر آنا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں اگر اس کو روکنا چاہیں تو وہ رکتی نہیں ہے، اس نے آنا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اولاد کی نیکی کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کی، اب یہ ہے کہ اولاد کی پیغمبروں کی زندگیوں کو دیکھیں آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے دعا فرما رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اس کی زحمت ہم نہیں کرتے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ یہ نیکی کی دعا ہے اولاد کے لیے۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اولاد کی نیکی کے لیے دعا مانگنی چاہیے، بجائے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کے، بجائے ادھر ادھر جناب جھاڑ پھونک کروانے کے، یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہماری اولاد کے آنے میں اگر دیر ہو جاتی ہے نا جی، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی جناب حکیموں کے پاس جا رہے ہیں، کبھی جناب ہومیوپیتھک کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی بابے کے پاس جا رہے ہیں۔ جناب ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے مانگے نیک اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دو سٹیپ ہو گئے۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے جی؟ اولاد کی تربیت کے حوالے سے
تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرمائیں تو اس کا استقبال اسلامی طریقے سے ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا استقبال اسلامی طریقے سے ہو. مثلاً کیسے؟ اولاد جیسے دنیا کے اندر آئے تو اس کے کان میں اذان دی جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے. اور ایک اور میں بات آپ کو کہوں کہ یہ اذان اور اقامت آپ خود دیا کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر کام میں مولوی کا محتاج نہ رہا کریں. اذان دینا تو سب کو آتا ہے، اقامت کہنی تو سب کو آتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ بچہ اٹھا کر مسجد کے مولوی صاحب کے پاس لے جائے، اس کے کان میں آپ خود اذان دیں، ایک کان میں آپ خود اقامت کہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج آپ اس کے کان میں اذان دیں گے نا جی، کل وہی بچہ ہمارے میت کے سامنے کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس کو دین سکھائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو بتائیں. آج آپ کو اذان دینی نہیں آ رہی، کل کو اس کو دین کیسے آئے گا؟ یہ چھوٹے موٹے معاملات آپ خود بھی کیا کریں. نکاح آپ خود پڑھا سکتے ہیں، اذان آپ خود دے سکتے ہیں، جماعت آپ خود کروا سکتے ہیں اگر آپ کے لوازمات پورے ہیں. ہر چیز کے لیے مولوی کا محتاج. تو جب مولوی کی اتنی محتاجی کرنی ہے تو پھر مولوی کو برا بلا بھی نہ کہو. مولوی کو جب ہم نے فرشتہ سمجھ لیا ہے، اور پھر اسی مولوی سے غلطی ہوتی ہے تو اسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں. یا تو پھر مولوی کو فرشتہ نہ سمجھو، انسان سمجھو. ہیں بھائی؟ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اولاد کا استقبال اسلامی طریقے سے ہو. تو سب سے پہلا کام کیا ہے اولاد کے آنے کے بعد؟ اس کے کان میں اذان دینا. اس کے بعد کیا ہے جی؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا. 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا، اس کے سر کے بالوں کو اتار دینا اور اس کے برابر میں سونا یا چاندی صدقہ کرنا، یا اس کی قیمت کے برابر کیش صدقہ کر دینا. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے ہیں اس کا عقیقہ، اور اگر بچی ہے تو 1 بکرا ہے اس کا عقیقہ. اور پھر 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے. یہ ہے اسلامی طریقہ. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بچہ آتا ہے تو ہمیں اذان دینی نہیں آتی، اس کو جناب لپیٹ کر بھاگتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب اذان دے دو، اذان خود دیں. اور پھر اس کے بعد جناب لوگ آتے ہیں تحفے تحائف لے کر، جناب یہ سلسلہ چلتا ہے. اس چیز کے بارے میں کسی کو ادراک نہیں ہے کہ بھئی بچے کے 7 دن پورے ہو گئے ہیں، اس کے جناب اس کا نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، اس کے سر کے بال اتارنے ہیں. یاد رکھیں 9 مہینے وہ ماں کے پیٹ کے اندر رہا ہے، سر کے بال اس کے گندے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو اتارنا چاہیے تاکہ کوئی جراثیم اس بچے کو نہ لگ جائیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کا 7ویں دن نام رکھا جائے. اب نام کا معاملہ جو ہے نا، نام کے معاملے میں بھی ہم سارے لا علم ہے. ہم نام کے معاملے میں اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب بچہ ہے تو اس کا کوئی نام رکھ دے. میرے پاس آیا ایک آدمی، مجھے کہا کہ حضرت جی میرا بیٹا ہوا ہے تو اس کا آپ کوئی نام رکھ دے. میں نے کہا جی عبداللہ سب سے خوبصورت نام ہے. میں نے کہا نہیں عبداللہ تو بہت پرانا نام ہے. میں نے کہا جی پھر عبدالرحمن رکھ دیں. کرنے نہیں یہ تو اس سے بھی پرانا ہے، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے، کوئی یونیک نام ہونا چاہیے جو ہماری فیملی میں کسی کا نہ ہو. میں نے کہا کہ پھر سمندر خان رکھ دو. پھر سمندر خان رکھ دو، کسی کا بھی نہیں ہے. ہیں بھائی دریا خان رکھ دو، منگل خان رکھ دو. جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو شب جمعہ رکھ دو. یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، یونیک نام ہے، دنیا میں کسی کا بھی نام نہیں ہے. آپ کے رشتہ دار تو دور کی بات ہے. یاد رکھیں کہ یہ خوبصورت نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نام سب سے خوبصورت، عبدالرحمن نام سب سے خوبصورت، محمد کتنا خوبصورت نام ہے. کون ہے محمد رکھو؟ کہتے ہیں نہیں جی بے حرمتی ہوگی. بھئی تم نے پہلے سے نیت خراب کی ہوئی ہے تو رکھو گے کیسے؟ ہمارے معاشرے کے اندر معاملات یہ ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نام رکھتے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا جو ہے نا جی لہجہ انگریزی کا بھی ہو، تھوڑا سا لہجہ اس کے اندر عربی کا بھی ہو، تھوڑا سا لہجہ اس کے اندر پاکستانی ہو. انگریزی کا لہجہ اس لیے ہو تو چلو انگریزوں کے ساتھ محبت ہے بھئی، انگریزوں کے ساتھ محبت ہے تو انگریز نام لے تو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے بھئی. اور تھوڑا سا عربی ہو چونکہ ہم مسلمان ہیں، عربی تو تھوڑی بہت ہونی چاہیے.
اور تھوڑا سا جناب پاکستانی ہو کیونکہ ہم پاکستان سے محبت بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ عجیب و غریب نام بن جاتے ہیں، ٹینو، مینو، ہیں بھئی، ٹونی، عجیب و غریب نام بن جاتے ہیں، بوبی، نومی، یہ اسی لیے بنتے ہیں۔ اب نعمان ہے تو اس کو انگریزی میں جناب پروناؤنس کرنے کے لیے نومی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، بلال ہے تو اس کو بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سارے نام آتے ہیں لیکن جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ کسی کو بھی نہیں آتا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بندہ کسی نام سے مشہور ہوتا ہے، اس کا اوریجنل نام کسی کو بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ ہے کہ نام اس کا اسلامی طریقے کے مطابق رکھے۔ اور پھر دوسرا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نام رکھتے ہیں نا جی، تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے۔ بھائی جب پیغمبر کا نام رکھ لیا ہے تو پھر مطلب میں کیا رکھا ہے؟ بھائی اس کی نسبت ہی کافی ہے۔ ازواج مطہرات میں سے اگر کسی کا نام رکھ لیا ہے تو پھر مطلب کیوں پوچھتے ہو؟ مطلب پوچھنا ہے تو پھر نام کیوں رکھا ہے؟ بھائی کسی کا نام آمینہ رکھ دیا ہے تو پھر مطلب کیوں پوچھتے ہو؟ نسبت کافی نہیں ہے۔ کسی کا نام مریم رکھ دیا ہے تو پھر مطلب کیوں پوچھتے ہو؟ کسی کا نام موسیٰ رکھ دیا ہے تو پھر اس میں مطلب پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب ایک پیغمبر کے نام پر آپ نے نام رکھ دیا ہے، ابراہیم نام رکھ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ان کے لیے نسبتیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ اور پھر یاد رکھو کہ ہمارے جو معاشرے کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر غلط طریقے سے جو نام رکھتے ہیں نا جی، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ یاد رکھیں کہ ہر شخص کا نام جو ہے اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر شخص کا نام جو ہے اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح کا نام ہوتا ہے نا جی اس کا، اسی طریقے پر اس کے حرکات اور سکنات ہوتے ہیں۔ اس کی طبیعت اس طرح کی بنتی ہے کیونکہ اس کے نام کا مطلب اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کے نام کی نسبت اس کو پتہ ہوتی ہے، تو اسی نسبت سے جو ہے نا جی وہ معاشرے کے اندر قدم رکھتا ہے۔ یہ جو سید حضرات ہیں ان کو آپ نے کبھی، اوریجنل سید ہے، آج کل تو ہر بندہ سید بنا ہوا ہے، جو اوریجنل سید ہے ان کو آپ دیکھیں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم سید ہیں، ہماری نسبت بہت بڑی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس نام کے اثرات کو وہ بچہ قبول کرتا ہے، اس نام کے اثرات وہ جو ہیں اس بچے کی طبیعت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسا نام رکھیں کہ جو کسی پیغمبر کا نام ہو جائے، ازواج مطہرات میں سے، صحابیات میں سے کسی کا نام ہو جائے، تاکہ وہ نام جو ہے اس کی طبیعت پر اثر انداز ہو، اس کی تربیت اور اسلامی تربیت کرنے میں آسانی ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ جناب 3 سٹیپ ہو گئے، 3 مراحل۔ چوتھا مرحلہ بچے کی تربیت میں کیا ہے؟ چوتھا مرحلہ بچے کی تربیت میں یہ ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے، ڈبوں کا دودھ نہ پلایا جائے۔ آج کل ہمارے جو گھروں کی خواتین ہیں نا جی، وہ تھوڑا سا آرام پرست ہو گئی ہیں، اولاد کے لیے تو دعائیں مانگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوئی سوچ نہیں ہے۔ اولاد کو اپنا دودھ پلائیں، اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو جسمانی فائدہ ہے، دوسرا روحانی فائدہ۔ جسمانی فائدہ کیا ہے کہ جو غذائیت اور جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ طاقت ڈبے کے دودھ میں نہیں ہے۔ چاہے پوری بھینس نچوڑ کر اس کو پلا دیں وہ طاقت اس کو نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر رکھی ہے۔ جو غذائیت، جو طاقت اور جو وٹامنز اللہ تعالیٰ نے ماں کے دودھ کے اندر بچے کے لیے رکھی ہیں وہ کسی دوسری چیز کے اندر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے ماں کے دودھ کا انتخاب کریں۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ماں کے دودھ کا؟ ماں کے دودھ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا ماں کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے، ریلیشن بنتا ہے، ماں کی روحانیت سے بچہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ماں نیک ہے تو اس نیک ماں کے دودھ کے اثرات اس بچے میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر خواتین سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی آپ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ خود پاک صاف رہا کریں، کیونکہ آپ کے اوپر ایک بچہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ سے وہ غذائیت بھی لے رہا ہے اور آپ سے وہ روحانیت بھی لے رہا ہے۔ لیکن ہمارے گھر کے خواتین جو ہیں ان کو کون سمجھائے؟ بچہ گود میں دودھ پی رہا ہے، 3 گھنٹے ٹی وی دیکھتے ہیں، کیبل دیکھتے ہیں، تو بچے کے اوپر کیا اثر ہوگا یا بچے کی کیا تربیت کریں گے؟
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچہ جب دودھ پی رہا ہے تو بچہ جو ہے نا جی ماں کے زبان میں ذکر و اذکار اور وظائف ہونے چاہیے، تاکہ بچے کو جو ہے نا جی اثرات منتقل ہوں، بچے کی روحانیت ٹھیک ہو۔ یہ جو اکثر بچے جو ہے نا جی ڈر جاتے ہیں، یا اکثر بچوں کو جو معاملات ہوتے ہیں بیماری کے یا نظر بندی کے وغیرہ وغیرہ، ان کی وجوہات یہی ہیں کہ ماں باپ ہم خود پاکی کا خیال نہیں کرتے، خود پاکی کا خیال نہیں کرتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، یا خود صفائی کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے اثرات ہم تو برداشت کر لیتے ہیں، وہ بچہ تو نہیں برداشت کرتا۔ ہمیں فیل نہیں ہوتے لیکن اس بچے کو تو فیل ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کو فیل ہوتا ہے۔ تو یہ ماں کے دودھ کے فائدے ہیں۔ ماں کا دودھ پلایا جائے بچے کو، کم از کم 2 سال ماں کا دودھ بچے کو پلایا جائے، تاکہ جو ہے بچے کو روحانی فائدہ بھی پہنچے اور جسمانی فائدہ بھی پہنچے۔ تو یہ 4 سٹیپ ہو گئے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ ٹوٹل جو ہے نا جی تقریباً 16 مراحل ہیں بچے کی تربیت کے حوالے سے، 16 مراحل ہوتے ہیں بچے کی تربیت کے حوالے سے۔